کہ پچھلے 3 جمعے متواتر خواب اندر حالت بیداری وچ دیدار مصطفیٰ اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پر مغز پر لطف اور پر سرور بلکہ پر نور ٹاپک تے تسی دوست احباب قرآن و حدیث کی روشنی وچ گفتگو سماعت کر رہے ہو۔ اج اس گفتگو دا چوتھا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اس سے ٹاپک پہ ہوئے گا۔ میں اپنی عادت کے مطابق 5 جمعہ دی سیریز ایک ٹاپک ہوتے جڑی مکمل کرنا ہونا، یہ بھی اس سے دا حصہ ہے۔ 3 جمعہ دا نچوڑ 1-2 منٹ وچ تھوڑے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ دا فضل ہے، اللہ اپنا فضل جنہوں چاہے عطا فرما دے۔ اس کے فضل تو بغیر، اس کی رحمت تو بغیر وہ پردے نہیں اٹھتے کہ جڑے اٹھن سے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس کے فضل تو بغیر نہیں اٹھتے۔ جہدے واسطے سونا چاہے حجاب اٹھا دے، جہدے واسطے چاہے ساری زندگی حجاب رہے، پیار تڑپے، لیکن دیدار دی دولت نہیں ملتی۔ لیکن جہدے واسطے سونا چاہے وہ ایک باری دروشی پڑے تے محبوب کھڑکیاں کھول کے تشریف لے آؤ۔ یہ محب محبوب کی گل ہے۔ لیکن جہدے تے کرم ہو جائے وہ دے واسطے گارنٹی ہے کہ انہیں این امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیدار کیتا ہے، کسی اور دا نہیں کیتا۔ مت صبح اٹھے نماز فجر واسطے جائے، پھر وچ خیال آئے کہ پتہ نہیں کون سی ابو بکر تے نال سن، عمر تے نال سن، عثمان تے نال سن، علی تے نال سن رضی اللہ تعالی مجمعین، لیکن جدی وجہ تو ساری فضا پر نور سی، پتہ نہیں وہ ذات کون سی۔ اس خیال وچ نہ آوے بلکہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جڑیاں میں پہلے جمعے حدیثاں پڑھ کے سنایا ود ریفرنسز حوالہ جاتی، یا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فقط رأى الحق، جن نے مینوں ویکھیا انہیں سچ مچ مینوں ہی ویکھیا ہے۔ اسی آواز میں بولو سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ جنہ جمعہ تو بعد تے ہن ریک مار لان دی تو لوڑ کوئی نہیں۔ اس ٹاپک اتنے میں ہوں فرقنا لے کے پھیرا جی، ہوں تو ضرورت ہوئی نہیں، ہوں تو نہ بھی میرے نال چلنا چاہیے اس معاملے میں۔ جن نے مینوں ویکھیا انہیں حقیقت میں بولو مینوں ویکھیا، کیوں؟ دلیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی، دلیل ہے کہ شیطان میرا روپ بنا کے نہیں آ سکتا۔ یہ جڑا رخ بددعا ہے نا، یہ صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ جڑی زلف لیل ہے، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جڑیاں وہ نورانی اکھاں نے نا، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نے۔ تے جڑیاں کھلے قدس دیاں پتیاں ہونٹ نے نا، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نے۔ جڑا گفتاروں کے اودار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، اس روپ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری مثل بن کے نہیں آ سکتا۔ جنہیں مینوں ویکھیا ہے انہیں مینوں ویکھیا ہے، پاویں خواب وچ ویکھیا ہے،
ਭਾਵੇਂ ਟਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। टाइम की कोई तखसीस नहीं है। फरमाया टाइम की तखसीस होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते। नबी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया बल्कि सिर्फ इतना ही फरमाया है कि मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ाति। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस रूप में शैतान नहीं आ सकता। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी मिसल बन के नहीं आ सकता। जिन्हें मैनू वेखिया उन्हें मैनू वेखिया, भावें ख्वाब में वेखिया, भावें टटारी में वेखिया, भावें छत ते सुता है, भावें कमरे में सुता है, भावें शहर में सुता है, वो टाइम जेड़ा भी है जिन्हें मैनू वेखिया उन्हें मैनू वेखिया। ये नहीं कि फजर का टाइम होवे तो मैंने वेखिया, जे इशा तो बाद सुता ते घंटे बाद ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। टाइम की कोई तखसीस नहीं है। फरमाया टाइम की तखसीस होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते। नबी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया बल्कि सिर्फ इतना ही फरमाया है कि मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ाति। जिन्हें मैनू हाल दे ख्वाब अंदर वेखे अन करीब वो मैनू जागदियां भी वेखे। और जिन्हें मैनू देख रहे हैं उन्हें मैनू देख रहे हैं। क्यों कि शैतान मेरी मिसल बन के, बोलो ना, मेरी मिसल बन के नहीं आ सकता। शैतान मेरे रूप में नहीं आ सकता। शैतान वो है कि जिन्हों रब ने कुदरत दी है वो जेड़े रूप में चाहे आ सकता है, जेड़े रूप में चाहे आ सकता, लेकिन मेरे आका के रूप में नहीं आ सकता। वो जिवें चाहे अपनी शक्ल बना लेंगे, जिस तरह चाहे आ जाता है। लेकिन कायनात में मौला को भी साथ है जिसका रूप उठा के वो नहीं आ सकता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और इन शैतान ला यतमस्सलु बी, ये पूरा वो खुलासा है जिहड़ा मैं तिन्ना जुम्मियां दा तुहानू एक दो तीन मिनट में तो मैं पेश कर देता है। अल्लाह ताला अलैह ओ इमाम जिन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जमालुल औलिया सफा नंबर 91 होते किताब का पासा खब्बा ते सदर पहली उन्होंने भी लिखे इमाम शरानी। मुझे बोलो ना, उन्होंने भी लिखे इमाम शरानी। और तारीख अहले हदीस में मौलवी मीर इब्राहिम सियालकोटी उन्हें भी हाशिए में लिखा है कि मैनू इन्हां नाल बड़ी मोहब्बत है, मैनू ना बड़ी अकीदत है। ये वक्त के इमाम है, इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। याद रखियो ये वो इमाम है जिन्हां दा मैं नाम ले रहा, जिन्हां दा फिका हनफी, फिका शाफी, फिका मालिकी और फिका हंबली तिन्ना जमा फिका होते जिन्हां नू पूरा पूरा फिका दियां सारियां किताबां होते जिन्होंने पूरा पूरा असर है। इन्हों की एक किताब है जिस किताब का नाम है अल यवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अकायद अल अकाबिर, उसका सफ़ा नंबर 181, हवाला नंबर 2, जामे करामात औलिया इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन-नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेड़े फनाफ रसूल भी ने और आशिक़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने। सुभान अल्लाह। पता कैसे इमाम ने, ये तवज्जो है तो दस दे। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह कैसे इमाम ने? ये ऐसे इमाम ने कि इन्हां दे रद विच, इन्हां दी मुखालफत विच उस दौर विच किसी किताब लिखी और उस बंदे ने लिया के किताब घर रख लई जिन्नू अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ख्वाब विच दीदार हुंदा सा। इमाम नबहानी के खिलाफ किताब लिखी गई ते बंदे को उसने लिया के अपने घर सजा लई कि जिन्हों अक्सर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होता सी। दीदार बंद हो गया, दीदार की दौलत ही बंद हो गई।
بڑی مدتاں بعد دیدار ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادے پوچھنے لگا سونیا کوئی میری طرفوں گستاخی ہو گئی کہ اگے تے اکثر دیدار ادا کرتے سو خواب وچ تے ہن تے محبوبہ مدتاں لگ گئی ہیں. فرمایا میرے عاشق صادق یوسف بن اسماعیل ابہانی دے رات وچ خلاف لکھی کتاب تو لیا کے گھر وچ رکھے تو پھر چاہے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. یہ ناممکن ہے. یہ وہ امام ابہانی رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کو میں کہا کرتا ہوں یہ مصر کے اعلیٰ حضرت ہے. جو ادھر کا اعلیٰ حضرت وہ بھی عاشق مصطفیٰ ہے, جو ادھر کا اعلیٰ حضرت ہے وہ بھی عاشق مصطفیٰ. اسے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, ہر ایرے غیرے. امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ دا اپنا فرمان ان دونوں کتابوں میں لکھے ہیں. امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ امام سیوطی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ بدعا و سبعین مرہ. فرمایا میں جاگ دیا حالت بیداری وچ 70 تو کچھ زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا ہے. کنا فرمایا بولو کنا نے فرمایا؟ امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حالت بیداری وچ کتنی باری دیدار کیتا ہے؟ 70 تو کچھ زیادہ مرتبہ. تو 72 بھی ہو سکتا ہے, وہ 75 بھی ہو سکتا ہے, وہ 80 بھی ہو سکتا ہے, کچھ زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا ہے. ہن اگے سنو جملہ. یہ اکثر طور میں گل سناندا ہوندا لیکن آج عربی عبارت پیش کرنا پیا. امام سیوطی آتے ہیں وَقُلْتُ لَهُ فِي مَرَّةٍ مِّنْهَا. انہاں موقعہ میں جدو میں دیدار ہوتا ہے نا تو میں ایک باری پوچھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرو حل انا من اہل الجنت یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیوطی جنتی ہے کہ نہیں؟ دیدار ہویا نا حالت بیداری وچ 70 تو زیادہ ہوئی. ایک بار آدھے نے میں پوچھیا محبوب میں جنتی ہوں کہ نہیں. امام سیوطی دا عقیدہ کی بعد عقیدہ بھی دیدار ہوتا ہے. جدا عقیدہ ہی کلنکو ہوئے انہوں دیدار ہوتا ہے. دیدار تے انہوں ہونا ہے جدا عقیدہ بھی صحیح ہو. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ کی تھی پوچھیا اس واسطے بھی کہ محبوب جنتیاں بھی جان دیں جنمیاں بھی جان دیں. بلکہ میں ایک رک کے ایک حدیث کو سنا دیا. مسند امام احمد بن حنبل اندر حدیث موجود ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے ہاتھ اندر ایک کتاب ہے. ایک کتاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ اندر ہے, کھبے ہاتھ اندر ہے. صحابہ پوچھتے ہیں ماں صاحب نے کاجل والیا وہ دو ہاتھ چہرے والیا واللہمیاں زلفاں والیا آمین دیا کلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یہ کلا والے گوڑے گوڑے ہتھاں والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم ہاتھ دے دو کتاباں کیڑیاں تساں پڑھیاں ہوئیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے ہاتھ اندر جڑی میری کتاب ہے اس کے اندر ساریا جنتیاں دے نام لکھے ہوئے ہیں. بولے صرف وہ جنہوں سمجھ فرمایا جڑی کتاب میرے سچے ہاتھ اندر میرے غلاموں تسی ویندے ہو گئے اس کتاب کے اندر سارے جنتیاں دے اچھی بولو سارے جنتیاں دے نام لکھے ہوئے نے. وہ اندر میرا بھی نام لکھیا ہوئے, وہ اندر تھوڑے بھی نام لکھے ہوئے نے, سارے جنتیاں دے نام لکھے ہوئے نے. میرے غلاموں جڑی کھبے ہاتھ میرے وچ کتاب ویندے ہو گئے اس کتاب کے اندر سارے جہنمیاں دے نام لکھے ہوئے نے. ثابت ہویا اس کتاب دیا ناماں بھی مصطفیٰ جان دے نے. اس کتاب دیا ناماں بھی مصطفیٰ جان دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تے پھر امام سیوطی نو کیوں نہیں جان دے؟ بولو تے صحیح. ہائے ہائے عطا المصطفیٰ رضوی نو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان دے نے. انہیں جنت جانا ہے کہ جنت جانا ہے, پر میں سوچ رہا ہوں نا میں جہنم جان واسطے پیدا نہیں کیتا گیا, میں اس واسطے پیدا کیتا گیا میں ہاتھ چلا دے مانگے ڈھول ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنے دل نو بھی تر و تازہ کرا, اپنے قلب نو بھی تر و تازہ کرا, اپنے ذہن نو بھی تر و تازہ کرا اور اپنی زبان نو بھی تر کرا, اپنے
جائے گا جانتے ہیں یہ نہ کہ میرا شیر پڑھ چڑھیا ہے حدیث ایک سنا چڑھی ہے میں اللہ کا قرآن بھی پیش کر دیں رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مینو کو بندہ آ کے رضوی صاحب خوشخبری دیو اینا لوگوں کو مری جان دی جتنے بڑے بڑے اچھے ہوٹل نے تو میں مری ویکھی میں پروگرام سے جانا بس رات کو گیا رات آ گیا میں کدی ادھر ہوٹل ویکھے ہی نہیں میں گیا ہی کدی نہیں کدی گیا ہی نہیں تو میں تو ان کا خوشخبری دینی ہے اور جب مجھے پتا ہی نہیں خوشخبری میں کیا دینی مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے بلا تشبیہ بلا مثال رب فرماندا ہے سونے انہاں نوں بشارت دے کناں نوں جنہاں ایمان لیاندا ہے تے جنہاں کم چنگے کیتے نے خوشخبری کادی محبوبہ انہاں واسطے او بغات نے جنہاں تھلے نہراں جاری و ساری نے سبحان اللہ تے بشارت میرے آقا نے دینی ہے تانوں کہڑے کہڑے جنہاں نے ایمان لیاندا ہے تے جنہاں کم چنگے کیتے نے بشارت میرے آقا ایمان والیاں نوں چاہتے ہیں سبحان اللہ ایمان والیاں نوں جانتے ہو کہ جانتے نہیں تے بشارت نہیں دے سکتے ثابت ہویا ایمان والیوں تواڈے واسطے خوشخبری ہے تانوں آقا جانتے او چنگے کام کرن والوں تواڈے واسطے خوشخبری ہے تانوں سرکار جانتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی آپ نے اس سونا ترجمہ کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں اور کسی کا سانو پتا نہیں اپنا سانو پتا ہے کہ ہم رسول اللہ جنت کے رسول اللہ ہم رسول اللہ جنت کے رسول اللہ ہم رسول پروگرام جلتے جان بڑا کرو دل جنہوں کا کرتا جنت دیا موجہ کرو سارے دل کرتا دعوت انہوں نے جانا دعوت انہوں نے واسطے چل جانا مل کے جب آبا سے بندے ہوگا دے دو ہم رسول اللہ جنت رسول رسول
جدو جاگیاں گزار ہوتا سی نا تو جدو یہ گل پوچھی تو آپ نے ویکھیا کہ دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جوش وچ سبحان اللہ سبحان اللہ دریائے رحمت سے بڑا جوش وچ آدھے نے محبوبہ ایک اور گل پوچھنا سبحان اللہ کیا بات ہے ایک سے پوچھ رہی ہے کہ میں جنتی ہاں کریں جواب آیا تو جنتی سونے ایک اور گل پوچھنا فرمایا سیوطی پوچھ اندھ نے قل تو میں عرض کیتا من غیر عذاب بن یسبے کو حضور جڑے کام شم کیتے نے انہاں تو عذاب سے آپ نہیں ہوئے گا فرمایا فقالا سرکار نے فرمایا لاکا ذالکا تینوں بغیر عذاب نے جنت کی سرحد دے چلی سبحان اللہ کیونکہ تیرا حساب ہی کوئی نہیں بغیر حساب کے جنت کی سرحد ادا کرنی ہے اور یاد رکھو میرا جملہ یاد رکھنا جب تک زندہ ہو اس کا مزہ لے آپ بھی مزہ لے میرا بھی مزہ لو کہ جنت میرے آقا کے کل کی خاتمہ ہے اس کے بلاد اس کے مندات اس کے مکان اس کی جگہ میرے آقا جس کو چاہے جتنی چاہے اپنے کرم سے عطا فرما سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ تے صرف وہ پلاٹ ہی نہیں دے سکتے کسی تے کرم کرم دے بھی کیا سکتے ہیں جتھے میں رہنا نا آجا تم ہی اتھی نہیں کر دیں دلیل پیش سبحان اللہ بولو کرا دلیل پیش مسلم شریف کیڑی شریف ابھی سڑکے دا نام سی حضرت سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی یہ اسلمی قبیلے دے سن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عادت مبارکہ سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجدہ وضو کراندے سی تہجدہ کنا خوش نصیب وہ بچہ جڑا اپنے ابا جی نو اما جی نو تہجد دا وضو کرائے کنا خوش نصیب مرید ہے جڑا اپنے پیر نو وضو کرائے تے کنا خوش نصیب وہ عظمت والا ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات والا سنتا صفات ہے جڑے نبیاں نے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دا وضو کرا دے سبحان اللہ مسواک دینی مسواک پیش کرنی مصلی بچھا کے دینا سبحان اللہ بچھا کے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے کرم جوش میں آیا وہ وضو کرا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ والا اس طرح میں کیا فرمایا ربیہ مانگ کی مانگنا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کام ہو جڑا فیس سبیل دا کرنا پیندا نہ تے کو ٹیکس تے نہ پیسے لب دے نہ پیسے لگ دے تے نہ لب دے یہ فیس سبیل دا کرنے والا کام ہے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ ساری کائنات میرے آقا دے چہرے وال ویندی سرکار اس طرح ربیہ وال ویندی ربیہ صد مانگ کی منگنا ہے میرا اپنا ایمان ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو منگ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دینا سی محبوب خدا نے نا بولو تو صحیح خالق اللہ ہے مالک مصطفیٰ بنا چھڑے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا صدی کوئی محبوب نے آپس جا کے تیرا ہی کیا میرا ہی نہیں وہ آندے نے ٹھیک ہے یہ تیرا ہی ہے سبحان ہائے 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 محب و محبوب کو کی آندا ہے تیرا ہی ہے کہ رب ورگا دے محب کوئی نہیں سرکار ورگا دے محبوب بھی کوئی نہیں رب دا سونا ہے تیرا ہی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حضرت سیدنا حضرت سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ نہیں آکیا سونے میں جنت دے دے منگ سکتے سن بولو تو صحیح جی ساڈے کا تو درویش ہوندا تے ضرور فیصلہ باد ایک کوٹھی تے منگدا ہے سونے دریائے رحمت جوش ایک کوٹھی دے حضور ایک لینڈ کروزر دے دے ساری منگنیاں بھی اس طرح دیا ابھی دنیا دار ساری منگیاں بھی تے سیابی نے کی منگیا انہیں یہ نہیں آکیا ماں صاحب دے کاجل والیا مینو دنیا دا سونا لب جائے چاندی لب جائے ہیرے لب جائے جواہرات لب جائے درم لب جائے دینار لب جائے سونے چاندی دے ڈھیر لب جائے نانا بلکہ انہیں جنت بھی نہیں مانگی مسلم چیز روایت پیش کرنا لیا انہیں جنت بھی نہیں مانگی انہوں نے
اسی بھی تھوڑی بارگاہ وچ عرض و معروض کرنے آ پے نگاہ کرم کرے آج ساڈا بھی دل کردا سونیا اے اسی تہاڈا خواب دے اندر دیدار کر لئیے امام سیوطی جاگدیاں کر دینے پے ساڈے نصیب اندر اگر جاگدیاں نہیں تے سوتیاں دیدار نصیب ہو جائے اسی عرض کرنے آ سونیا کبھی وچ مل کے رکھے جنگل کا جڑا بادشاہ ہے نا شیر وہ اتنے رکھ کے لے چل گیا لکڑیاں گھر چڑھ گیا سبحان اللہ جی سبحان سلطان محمود غزنوی دے پیر تے بڑا عقیدت رکھتا سی آپ 16 حملے کیتے سومنات کا مندر فتح کرنے واسطے لیکن فتح نہیں ہوئے انہاں آ کے ہوں پیراں کو چلی حضور نگاہ کرتے ہو 16 حملے کیتے ہیں آپ نے فرمایا اے قمیض لے جا میرا جبہ لے جا یہ سامنے رکھ کے نا 2 نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ دعا کرے کہ یا اللہ ایسے جبے کا واسطہ ہے سبحان اللہ بھائی مندر فتح ہو جائے جا کے دعا کی حملہ کیتا اللہ کامیابی عطا کی تھی تو جبہ واپس لے کے آئے مرشد کی بارگاہ فرمایا وہ کیا نہیں ایسی دعا ہی کی تھی یا اللہ مندر فتح ہو جائے فرمایا تو پھر جبے کی قدر نہیں کی تھی نہیں کی تھی یہ قدر پتہ کی سی تم کبھی دعا یہ مانگ دو نا سامنے رکھ کے کہ یا اللہ پوری دنیا تے اسلام ہو جائے لیکن تم میری قمیض کی قدر نہیں کی تھی یہ وہ امام کی گل لگا کر امام ابو الحسن خلقانی رحمت اللہ اے سن
جنوں آندے نو امی بالکل چٹے انپڑھ الفوں بے نہیں پڑھے منڈا ایک آ گیا آپ کو آندے آ کے حضور فلاں علاقے میں ایک مدرسہ ہے جو میں پڑھنے واسطے جانا ہے حدیث پڑھنے جانا ہے تو دعا فرما دے فرمایا خرقان میں کوئی پڑھانے والا نہیں آپ خرقان میں چلیں دے سن خرقانی ایسے واسطے آپ پاکستان تو پاکستانی ہندوستان تو ہندوستانی افغانستان تو افغانی اس طرح خرقان خرقانی ابو رسل خرقانی فرمایا خرقان میں کوئی نہیں پڑھانے والا بنا کہ حضور کوئی یہ تھے عالم شالم دے ہے کوئی حضور کہتے کو پڑھا فرمایا بازار جا کہ حدیث دی ایک کتاب رکھ کے لیا سنے ہوتے دار حدیث دی کتاب لے کے انہیں بازار کیا ہے لب کے ایک حدیث شریف کی کتاب لے دی فرمایا کہ میں حدیث پڑھ گل قابل گاؤں حدیث ہی پڑھ انہیں پہلی حدیث پڑھی آپ فرمان لگے حدیث کا ترجمہ آئی یہ تشریح آئی تے حدیث بھی بالکل صحیح ہے انہیں پتا کدا کام ہے سارا کوئی کرنا حدیث کے ترجمے کرنا حدیث کی شرح کرنا حدیث کی سند تے بیان کرنا متن تے بیان کرنا حدیث صحیح ہے اصل صحیح ہے اصل ہے رہی کیا اور کوئی معتل یا متصل سند والی حدیث جو بھی دسے ایک وقت کا محدث کہتا ہے جڑا سکول نہیں گیا جڑا مدرسہ نہیں گیا جڑا امی گیان پائے وہ دستا پیا ترجمہ آئی شرح آئی حدیث بھی بالکل صحیح ہے فرمایا چل اگلی پڑھ اگلی حدیث پڑھی آپ نے فرمایا کہ پہلا جملہ حدیث کا بالکل صحیح ہے اگلا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اگلا حدیث کا جملہ نہیں ہوں یہ کسی کڑنکو سودا نال لایا ترجمہ رہے تو شرح آئی چل اگلی پڑھ تیسری پڑھی انہوں نے آخیا ہے سرے تو بالکل مکمل فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں یہ موضوع ہے سے کسی کا ہی ترجمہ آئی تو شرح آئی وہ ساری کتاب پڑھ لی آپ نے دسیا آ صحیح آ نہیں صحیح آ صحیح آ نہیں صحیح آ صحیح آ نہیں صحیح وہ کتاب تھک کے تو منڈا بہ گیا انہیں آخیا جناب مینوں بھی کوئی پیڑ پٹے گل پہن دے ہو یہ دسو بھی تسی کتے پڑھے ہو فرمایا نہیں کسی سکولے گئے انہوں نے نہیں کسی مدرسے انہوں نے نہیں گیا تے زور پھر تو آنے کے بھی پتا لگا ہے پہلی حدیث صحیح ہے تے تجھی اگلی صحیح حدیث گل تے تجھی ساری گل ہے زور تو آنے کے بھی پتا لگا ہے فرمایا جڑے ویلے تو حدیث پڑھنی شروع کی تھی رب نے سارے پردے اٹھا مینوں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا جڑے ویلے تو حدیث پڑھنی شروع کی تھی میں نو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہا سی جڑے ویلے تو حدیث ساری پڑھ لئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ گلاب دے پھول وانگوں چمکیا ہویا سی کھلیا ہویا سی مینوں ویکھ کے چہرہ پتہ لگ گیا ہے اے گل جڑی بیان کی تھی جا رہی ہے اے بالکل فرمان مصطفیٰ حق کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق کے پنجا تے ٹھگا فرمان ہے بالکل صحیح ہے جڑے ویلے تو دوسری حدیث پڑھی شروع کی تھی پردے اٹھے ہوئے سر سامنے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہا سی میں دیکھیا جدوں تو اگلی حدیث پڑھی ہے میرے آقا خوشی خوش نظر آ رہے ہیں جدوں اگلا جملہ پڑھے ہے میرے آقا نا خوش نظر آ رہے ہیں مینوں چہرہ مصطفیٰ تے چہرہ بندوہا ویکھ کے پتہ لگ گیا ہے جدوں تو تیجی حدیث پڑھی ہے میرے آقا ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں پردے اٹھے سن مینوں دیدار نصیب ہو رہا نہیں تے مینوں یہ پتہ لگ گیا ہے ایک کیسیا نے سونیا اینے آئمہ واسطے اینے شانہ والیاں واسطے تساں پردے اٹھائے ساری طور تے آتے بداری وچ دیدار دا شرف ادا کیتا ہے سونیا جے سانو سفیان چار دن نہیں تے سفیان عطا فرما دو میرا دل بچھاتا ہے میرے گھر بھی تسی
کسی کام واسطے حاجت واسطے سواری تو تھلے اتریا قافلہ ٹردا رہا میں اس طرح بیٹھا ہاں مینوں نیند آ گئی مینوں نہیں پتا میں کنی دیر جدوں اٹھیا ہاں قافلے دی گرد و غبار بھی نظر نہیں آئی فرمان نے کھانا بھی امیر قافلہ دور میں تو بالکل بھوکا پیاسا ہو گیا میرے کو پیسے بھی کوئی نہیں کھجورا بھی کوئی نہیں منقع بھی کوئی نہیں زہرا بھی کوئی نہیں کھان پین بھی کوئی نہیں کوئی شے نہیں رات کا سمے پرندیاں ڈاکتا رہے فرمانے نے میں ایسے پریشانی میں عالم کے اندر رو رو کے گر گرا کے اللہ کی بارگاہ اندر دعا کی ہے یا رب العالمین تینوں تیرے پیارے مصطفیٰ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ ہے میرے تے رحم کر دے مینوں کوئی ہاتھی دے دے جڑا مینوں اوتھے تک پہنچا دے مینوں صراط مستقیم تے پا دے فرماندے نے اجے میں اس سے کفریت اندر میں کی ویکھیا ہے ایک بندہ آ گیا اونے میرا بازو پکڑیا کہن لگا نعمان فکر نہ کر تینوں ہنے میں کافر دے نال ملا دینا سچے دل نہ پکارے تے صحیح نعمان فکر نہ کر ہونے تیروں میں قافلے نال بولو ملا دینا انہاں کیا اکھاں بند کرو سواری تے بہ جاؤ سواری تے بٹھا لیا اکھاں بند کروا لیاں فرمایا نعمان چلو چلو آندے نے میں چلتا رہا بس ایویں چند منٹ گزرے چند دقیقے گزرے میں دیکھیا میں اپنے قافلے دے نال اگلی جگہ تے آ گیا ہاں سبحان اللہ تے جن نے میرا ہاتھ پڑیا ہے کہنے لگے وہ نعمان خوش ہونا کہ جی میں خوش ہوں فرمایا چلو میں تمہیں اللہ کی شکر کرنا آندے نے میں پوچھتا پوچھتا رہ گیا وہ میرا بازو پکڑن آ گیا تسی کون آپ نے خود ہی فرما دیتا فرمایا جڑا سارے وسیلے نال اللہ کو مانگتا ہے میرا رب نو خالی نہیں رہن دیتا فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی میں تے جان دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار بیان کرنا دیکھا کہ میدان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے جا رہے ہیں سارا میدان وہ کئی نور بنے ہوئے ہر پاسے چاننے چاننے ایسے مروش کرنے آئے جناب نعمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بازو پکڑ کے لج پانی کرنا والیا اصیلی عرض مروش تو اڈی بارگاہ وچ کرنے آ عشق تیرا روح